السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، یعنی حرام سے بچو تاکہ تم بہت بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء نے بہت عجیب قسم کی بات وہ لکھی ہے، تو میں نے چاہا کہ وہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ بہت ضروری اور اہم باتیں اس میں علماء نے لکھی ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ حرام کاموں سے، یعنی گناہوں کے کاموں سے بچو تاکہ تم بہت بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ اب اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ عبادت کرے تو وہ بہت بڑا عبادت گزار بن جائے گا، اور دوسری مقصد اس کی جو بیان کی ہے اس حدیث شریف کی، وہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حرام کاموں سے بچو تاکہ تم بہت بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ اب اگر ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ بہت زیادہ عبادات کرتا ہے اور عبادات کے ساتھ ساتھ وہ نوافل بھی پڑھتا ہے، صدقات، خیرات، اسی طرح تہجد بھی پڑھتا ہے اور نفلی عبادات بھی بہت زیادہ کرتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو گناہوں سے اور حرام کاموں سے نہیں بچا پاتا، تو اس صورت میں یہ بندہ عبادت گزار، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا یا نہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا شخص کبھی بھی بڑا عبادت گزار نہیں بن سکتا، کیونکہ اگر یہ بہت زیادہ نفلی عبادات کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ میں تو نفلی عبادات بہت زیادہ کرتا ہوں، اگر گناہوں کا کام بھی مجھ سے ہو جائے، حرام کام بھی مجھ سے ہو جائے تو میری نفلی عبادات بہت زیادہ ہے، تو وہ اس کے ذریعے سے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے شخص سے جو کہ بہت زیادہ نفلی عبادات بھی کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت زیادہ عبادات کرتا ہے، لیکن ان عبادات کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں کے کام بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے کہ وہ صرف فرائض واجبات وہ پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہتا ہے، لیکن وہ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے، تو یہ دوسرا شخص جو ہے یہ پہلے والے شخص سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ دوسرے شخص کا جو یہ عمل ہے کہ یہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو یہ شخص اس عمل کی وجہ سے بہت جلد اللہ رب العزت کا ولی بن جائے گا، اور اللہ رب العزت اس کو ولایت کا تاج پہنا دے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ آپ حرام کاموں سے بچو۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ بہت زیادہ عبادات کرو، بلکہ کیا فرمایا ہے کہ آپ حرام کاموں سے بچو تاکہ آپ بہت بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو اگر یہ بندہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے رہتا ہے تو بہت جلد ایسا وقت آ جائے گا کہ اس سے پھر پورے دن میں ایک وقت بھی ایسا عمل سرزد نہیں ہوگا جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر اعمال میں کمزوری بھی ہے، اگر نوافل اور اس کے ساتھ فرائض اور واجبات کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ کمزور بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہتے ہو، اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچاتے رہتے ہو، تو یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف کر دے گا۔ اگر آپ عبادات بہت زیادہ کرتے رہتے ہو لیکن گناہوں اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے، تو پھر مشکل ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت ولایت کا درجہ دے، اور ولایت کا درجہ ملتا بھی اسی شخص کو ہے جو شخص اپنے آپ کو حرام اور گناہوں کے کاموں سے بچاتا رہتا ہے۔ ایک دوسری حدیث جو علماء نے ذکر کی ہے، اس کی مثال میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا، ایک شخص نے بتایا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ وہ عمل تو کم کرتا ہے، یعنی صرف واجبات اور فرائض تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہے، لیکن وہ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں کے اعمالوں سے بھی بچاتا رہتا ہے۔ اور دوسرا شخص ہے کہ وہ اعمال تو بہت زیادہ کرتا ہے، رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی ادا کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اور ذکر اور اذکار، تسبیحات، اوابین، یہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں کا عمل بھی بہت زیادہ کرتا ہے۔ تو ان دونوں میں سے آپ کے نزدیک بہترین شخص کون سا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بتا دیا، جواب میں بتا دیا کہ میں اس شخص کے ساتھ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہتا ہے، کسی کو بھی اس کے برابر نہیں کر سکتا، کیونکہ سب سے بہترین اور بڑا عمل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اب یہ شخص جو نوافل بھی پڑھتا ہے اور حرام کام بھی کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نوافل نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ نوافل اور فرائض اور واجبات کے علاوہ اور اعمال کرتا ہے تو اس کا الگ درجہ ہے، یعنی نوافل اور فرائض اور واجبات کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب اس کی فضیلت اور اس کے جتنے بھی ثواب اللہ رب العزت دیتا ہے وہ الگ، اس کا الگ درجہ ہے۔ لیکن اگر ایک شخص، ایک بندہ اس سوچ کے ساتھ وہ یہ تمام عبادات کرتا ہے کہ میرے عبادات بہت زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ وہ گناہوں کے اعمال بھی کرتا رہتا ہے، تو اس شخص سے وہ شخص زیادہ بہتر ہے جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو سب سے بہترین عمل اور سب سے بڑا عمل جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں کے اعمال سے بچا کے رکھنا ہے۔ اگرچہ آپ کے اعمال میں کمی ہو، آپ کے نوافل اور جتنے بھی اعمال ہیں فرائض اور واجبات کے علاوہ اس میں کمی بھی ہو، اور اس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو گناہوں کے اعمال سے بچاتا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو پھر ولایت کا درجہ دے دیتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں کے اعمال سے بچا کے رکھے اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔